الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنيا أن رأي الله أكبر ميزانا تمزدو لقرهم رسمان حيدر ميزانا كاتبيا رأي وقصيا ميزانا دم دے شیخ احمد رضا خان قطر عالم ميزانا نوریم النار اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب اکبر تاب الشریعہ میزنم اخترم النار اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب اکبر تاب الشریعہ میزنم رحمتم النار اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب دکن رحمت اللہ میزنم بغردادی گلا افتادہ کشتی جعی خانو شخصادات پشتی لحق کے خواجہ عثمان حالو مدد کنیا مقیم الدین کشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حکمت روح پیغمبر نظر کنسوئے ماں غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ماں گدا ایم تو سلطان تو عالم ہستی اسد دورے متمنا شہ جینا مدد خاک بغداد بد سرم اے دینا ایمن دیدہم آچے کندت کہند سطاحہ مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹھا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا تو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید بے کہوں جانے مراد خانے تمنا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے لذت و آبو بقا تلوار کے پانی میں ہے زندگی جاوداں مومن کی قربانی میں ہے ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وآلہ الظہور وقرنا صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین اور جب اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ دے تو اس نے عرض کی میں نے گردن رکھ دی اس کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توصیف اور توقیر اور عظمت و شان بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے ایسے خاص اور مقرب بندے ہیں کہ جب جب ہم نے انہیں جو بھی حکم دیا ان نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، اس حکم کو مان لیا اور ہمیشہ وہ ہمارے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اور یہ کہ جب بھی اسے حکم دیا جاتا تھا وہ یہی کہا کرتا تھا ہم نے اس رب کے لیے جو تمام جہان کا پروردگار ہے اپنی گردن کو رکھ دیا ہے، تو گویا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہ اپنی گردن جھکائے رہتے تھے۔ جب بھی حکم الہی ہوتا تھا فوراً گردن جھکا دیا کرتے تھے، کوئی بھی اس میں دیری نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صغر ثنی سے ہی اللہ کی توحید کا اعلان کرنے لگے، دین حق کا اعلان کرنے لگے۔ اتنی چھوٹی عمر میں جبکہ دوسرے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، آپ اس وقت باقاعدہ بحثیں کیا کرتے تھے، مناظرے کیا کرتے تھے، اب وہ بھی کس سے؟ نمرود جیسے شیطان سے جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور
اتنا بڑا ظالم تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، سجدہ کراتا تھا، جو بھی آتا تھا سب سے پہلے اسے سجدہ کیا کرتا تھا۔ ان نے خود اپنا بہت بڑا بت بنائے رکھا تھا اپنی ہم شکل کا، جو اس کے شاہی مندر کے اندر تھا۔ وہ سارے بتوں سے اوپر رہتا تھا، سب سے پہلے جائے کہ لوگ اسے سجدہ کرتے تھے۔ اور جب اس کے دربار میں، اس کی اسمبلی ہال میں آتے تھے لوگ سبا میں، سب سے پہلے دروازے پہ گھس کے اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور سال میں ایک دن ایسا مقرر کر رکھا تھا جسے میلہ کہتا تھا، اس میں بھی اس نے ایک بہت بڑا تخت بنایا تھا، اور اس تخت پہ بیٹھا کرتا تھا، سارے لوگ اسے آ کے سجدہ وہاں کیا کرتے تھے، اور جو سجدہ کرتا تھا انہیں وہ خوب انعام دیا کرتا تھا، سونا چاندی پیسے کپڑے وغیرہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کراتے کراتے بہت بڑا مغرور ہو گیا، اتنا بڑا مغرور کہ وہ یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے کبھی موت ہی نہیں آئے گی، کیوں اس کی عمر بھی کافی تھی، 400 سال تو اس نے عمر ایسی پائی کہ اس میں نے حکومت کری تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب 400 سال اس کی حکومت جو تھی ایسی رہی کہ ہمیشہ وہ جوتے کھاتا رہا، کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کری تو اللہ نے اس پہ یہ عذاب مسلط کر دیا۔ پہلے اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو وہاں آتا تھا تو سجدہ کرتا تھا، اب اس کے دربار کا یہ ادب ہو گیا، جو آتا وہ پہلے نمرود کے سر پہ کم سے کم 10 جوتے مارا کرتا تھا، 10 چپلیں مارا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت خلیل علیہ السلام کی عداوت کا نتیجہ تھا۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کے محبوب بندوں سے عداوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو تو دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے، انہیں ایسا عذاب دیتا ہے جو وہ اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ اور وہ عذاب ان کے لیے ایک بہت بڑی ذلت بھی ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی کمزوری کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اب وہ عذاب کو عذاب نہیں بلکہ اسے وہ اپنی عزت سمجھا کرتے ہیں۔ اب دیکھو نمرود کے جوتے لگ رہے ہیں، چپلیں لگ رہی ہیں، اس وقت کیا سمجھ رہا ہے؟ عزت ہے، کیوں؟ اس کے سر کے اندر ایک مچھر پہنچ گیا تھا ناک کے ذریعے بھیجے میں، تو اس کا مغز چاٹتا رہتا تھا۔ اب آج نے یہ بھی بتایا وہ مچھر نہیں پہنچا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ ہی میں ایک کیڑا پیدا فرما دیا تھا، اور یہ کتنا بڑا مچھر تھا، کتنے دن رہا۔ مچھر کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کتنی عمر ہوتی مچھر کی؟ کتنی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے کہاں ہوتی ہے؟ مچھر کی عمر صرف 4 گھنٹے ہوتی ہے۔ حیات المخلوقات کے اندر دیا میں نے پڑھا ہے، امام جمال الدین قمیری کی کتاب ہے، جو دنیا کی مشہور کتاب ہے، چھوٹی کتاب نہیں ہے، 2 جلدوں میں ہے، اتنی اتنی موٹی اس کی جلدیں ہیں، اتنی اتنی چوڑی اتنی اتنی بڑی۔ آپ بہت بڑے امام گزرے جنہوں نے دنیا کے تمام جانوروں کیڑے مکوڑوں کے حالات اس میں دیے ہیں، تو اس میں دیا مچھر کی عمر جو ہے وہ 4 گھنٹے ہوتی ہے، یعنی پیدا ہوا 4 گھنٹے میں سمجھے وہ جوان وبان سب کچھ جو ہے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا جب مچھردانی جہاں لوگ لگاتے تھے یا لگاتے ہیں، اگر ایک مچھر آئے گیا تو اس سے بہت بن جاتے ہیں۔ تو کیوں بن جاتے ہیں؟ کہ 4 گھنٹے تو اس کی عمر ہوتی ہے، 4 گھنٹے میں کتنے بچے اس کے ہوں گے؟ 4 ہی گھنٹے میں سمجھو اس کے بچے ہوتے، پھر دوسرے بچے ہوتے، رات تک اس میں سینکڑوں بچے ہو جاتے ہیں۔ اور جو نمرود کے مچھر گھسا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ ارے 400 سال رہا، کتنے؟ 4 گھنٹے نہیں، 4 دن نہیں، 4 ہفتے نہیں، 4 سال نہیں، 400۔ تو جو رب کی شان ہے وہ چاہے تو ایک دن کی عمر کو سمجھے سینکڑوں برس کی عمر کر دے،
ہے تو معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کے دشمن کو عذاب دیتا ہے تو اس پہ ایک چھوٹی سی چیز مسلط کرتا ہے. کیسی چھوٹی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اسے یہ پتہ لگ جائے ہم یہ سوچتے دنیا میں ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں کوئی ہے، کوئی فوج نہیں پیدا ہوئی، کوئی ایسا لشکر پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمارا مقابلہ کر پائے. کہ پوری دنیا کے جتنے بادشاہ تھے اسے خراج دیا کرتے تھے، سب اس کے تابع تھے، سب کا وہ حاکم تھا، شہنشاہ تھا. تو وہ کہتا کوئی ایسے پیدا ہی نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ ہوا. انہوں نے یہی ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہ سارے جہان کا تو میں رب ہوں، میں خدا ہوں، ہم میرے علاوہ تم کسی اور سے کسی اور کو مانتے ہو. جب بابل کے اندر قحط پڑ گیا تھا اور 4 سال قحط رہا، سوکھا پڑا رہا، ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی بیوی حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ جائے کے نمرود کے یہاں سے کچھ غلہ لے آؤ. آپ نے کہا میں کبھی کسی کے یہاں نہیں جاتا ہوں لینے کے لیے. بہت کہا مگر چونکہ آپ کے یہاں مہمان بہت آتے تھے، مہمانوں کی آپ خاطر توجہ کرتے تھے، بغیر مہمانوں کے کھانا کبھی نہیں کھاتے تھے. آج کل تو یہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو سمجھے کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں خوش ہوتے نہ تو آدھا ان کا دم سوکھنے لگتا ہے مہمانوں کو دیکھ کے. تو حدیث مایا مہمان آتا وہ اپنا رزق خود لاتا ہے. جب مہمان کو کوئی کھلاتا تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 حاجیوں، 10,000 شہیدوں، 10,000 فرشتوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث مایا اس لیے مہمان کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے. ہاں مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ زیادہ وقت نہ لے. ہاں کہہ رہتا تو آج کل کم ہوتا، پہلے ہوا کرتا تھا 15 20 دن جو رہتے تھے. ہاں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو سندے مہمان تو ہوتا مگر مہمان نہیں، وہ گھر والا ہوتا، میزبان ہوتا ہے، وہ کسی کام کی وجہ سے رکا ہوتا ہے تو اسے وہ نہیں کہا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور کبھی کبھی تو مہمان کو آپ تلاش کیا کرتے تھے. قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا، آپ 3 4 میل اپنی بستی کے چاروں طرف جا کے مہمان کو تلاش کرتے تھے. کوئی مہمان نہیں ہوتا، مسافر جاتا ہو تو اسے پکڑ لاتے. ہاں بھائی کون ہو؟ ہم مسافر فلا دے، چلو کھانا کھاؤ چل کے. وہ کہتا نہیں ہم جلدی، بولے نہیں پہلے کھانا کھاؤ. جب جاؤ زبردستی اسے پکڑ کے لایا کرتے تھے کھانے کے لیے، کیوں بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں تھے. آج کل تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے برکتیں کم ہو گئی. ایک مرتبہ آپ ایسے مہمان کی تلاش میں گئے، ایک دن ہوا نہیں ملا، 2-3 دن ہوگا مہمان، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا 3 دن تک. ہے کوئی ایسا؟ دیکھیے اللہ کے نبیوں کی شان کیا ہے. کھانا نہیں کھایا، تیسرے دن مہمان ملا، بہت دور جنگل میں بڑا تیزی میں جایا جاتا. کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جا رہے ہیں. بولے چلو کھانا کھاؤ چل کے. بولے نہیں مجھے دیر. بولے نہیں بغیر کھانا کھائے نہیں جاؤ گے. بولے میں نہیں جاؤں گا. بولے میں جانے نہیں دوں گا بغیر کھائے. زبردستی پکڑ کے لائے، کھانا اس کے لیے اتروایا، وہ بیٹھا. جب ہم نے کھانا چاہا تو آپ نے کہا پہلے بسم اللہ پڑھو، میرے رب کے نام سے کھاؤ. وہ کہنے لگا میں تمہارے رب کو نہیں جانتا ہوں، میں تمہارے رب کو نہیں جانتا، میں تو بت پرست ہوں. بولے نہیں میرے رب کے نام سے کھاؤ. بولے نہیں. تو بولی یہ کون سی بات ہے؟ وہاں سے زبردستی پکڑ کے لائے، اب یہاں کہہ رہے میرے رب کے نام سے کھاؤ. یا تم پہلے ہی کہہ دیتے میں تو نہیں کھاؤں گا تمہارے رب کے نام سے. آپ نے کہا میں اچھا کھانے نہیں دوں گا. دیکھا کتنے سخت ہیں. بولے ایسے میں کھانے نہیں دوں گا. کافی دیر کے بولا پھر میں نہیں کھاؤں گا. جا رہا. بولے چلے جاؤ. اب وہ جب چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھائی آئی، کیوں ابراہیم تم نے دسترخوان پہ سے اٹھائی دیا، کیا میرے رب کے نام سے کھاؤ؟ اسے نہیں کھایا تو کھانے نہیں دیا. اور اس کی عمر کتنی بھی بڈھا ہے گیا، 70 سال کا ہے گا. جب سے اسے ہم کھلا رہے ہم نے کبھی نہیں کہا میرے نام سے کھا، کہ ہم نے کبھی نہیں کیا اس سے میرے نام سے کھا. اب تم نے ایک ٹائم اسے سمجھے شرط لگائی اور بغیر سے کھانے نہیں دیا، پہلے لا پھر میں اسے بھگا دیا. اب آپ نے کہی رب تعالیٰ ناراض ہوئی. اب فوراً پھر اس کی تلاش میں پہنچے. بہت دور تلاش کرتے کرتے بہت دور جنگل میں ملا، اسے وہاں سے لائے. بولے چل. بولے نہیں میں نہیں جاؤں گا. بہت گیا. بولے یہ کون سی بات ہوئی؟ پہلے لے گئے پھر سمجھے بھگائی دیا، اب سمجھے پھر پکڑنے آئے. بولے نہیں بھائی تو جائے گا نہیں، کھانا کھائے گا. بولے میں
تمہارے رب کے نام سے نہیں کھاؤں. بولے تو جیسے بھی کھا، کھانا کھا. اسے لے آئے زبردستی پکڑ کے بیٹھا لا. جب انہیں کھانا چاہا تو انہیں کہا یہ تو بتا دو، پہلے بقا دیا اب تم پھر پکڑ کے لا، اب کیوں کھلا رہا ہے، اس کی وجہ بتاؤ. بولے کھانا کھا لے. بولے نہیں پہلے وجہ بتاؤ جب کھاؤں گا. تو آپ نے کہا بات یہ میں بغیر مہمان کے کھانا کھاتا نہیں. آج مجھے 3 دن رہ گئے، تجھے لایا پکڑ کے اور تجھ سے میں نے کہا میرے رب کے نام سے کہا. کیوں؟ میں اپنے رب کا سمجھے پرچار کرنے والا ہوں، مبلغ ہوں، تبلیغ کرنے والا ہوں. جب میرے یہاں کے مہمان ایسے نہیں کھائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے تجھے کھانا نہیں کھانے دیا بغیر اس کے نام سے، تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. کیا ابراہیم وہ 70 سال سے کھا رہا، میں نے کبھی اس سے نہیں کیا، اور تم ایک ٹائم اسے لایا تو اس سے تم نے یہ شرط لگا دی، وہ کھانا ہی کھانے دیا، بھگا دیا اسے. بولے اچھا تمہارا رب ایسا ہے کہ ایک میری وجہ سے میں تمہارا دشمن، تمہارے دین کا دشمن، تمہارے رب کا دشمن، تو میری وجہ سے تم سے ناراض ہے گا؟ تمہارا اتنا اچھا رب ہے تو کیا پھر ایسے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. دیکھا فوراً مسلمان ہو گیا. جو ہے سمجھے اللہ کی عطا، اس کا فضل ہے. کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، پھر کھانا کھایا چلے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمارا یہ اگر مہمان آ جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے. بچپن سے ہی 7 سال کی عمر سے آپ نے مناظرہ کرنا شروع کر دیا کافروں سے. 7 سال کی عمر سے. اور دیکھو سارے کے سارے بت توڑ دیے. اب بت توڑنے کے بعد میں آپ ایسی بابل میں گھومتے تھے اکیلے ہی تنہا. یہ نہیں ساتھ میں، کہ ساتھ میں کوئی تھا ہی نہیں. تو گھومتے کیسے، کس کے ساتھ میں؟ ایسے ہی گھومتے رہتے تھے، کسی کا کوئی خطرہ نہیں. آج ذرا بت توڑنے کی بات کر دو تو کیا ہو جائے گا. وہاں آپ نے اس کی حکومت میں توڑ دیا. پوری دنیا کا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، بہت بڑا مغرور تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت ہی غلط انسان تھا. اس کی حکومت میں اس کے سمجھے پاس رہ کے سمجھے اتنے بتوں کو آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا سر کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کو بالکل پیس کے رکھ دیا. اس طرح سے آپ نے بتوں کے ساتھ میں وہ حرکتیں کری. قرآن شریف میں سب اس کا بیان ہے. 70ویں پارے کے اندر اور کئی جگہ آیا ہے کہ آپ نے ان کا برا حال کر دیا. اور اس کے بعد توڑنے کے بعد سب میں ایسے ہی گھومتے رہے. کتنا اللہ نے آپ کو سمجھے دلاور بنایا تھا، کتنے طاقتور تھے کہ پوری دنیا ایک طرف اور خلیل علیہ السلام ایک طرف، کوئی خطرہ نہیں. اب سب آپ سے ڈر رہے ہیں. اور اس پہ پھر کیا ہوا؟ آپ کو بلائے گا تو آپ نے صاحب کیا بتایا؟ آپ نے کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ان سے پوچھو جس کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے کہ بڑے والوں کو چھوڑ دیا. بولے اس سے کیا پوچھے؟ بولے یہ بڑے والے ہی نے کیا ہوگا. بولے کیوں؟ بولے بڑا والا یہ چاہتا میرے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کی عبادت کری جائے، ان کی پوجا کری جائے، میرے برابر انہیں کر رکھا ہے. تم نے غصے میں آ کے سبق توڑ دیا. یہ چاہتا ہے تم یہ چاہو گے، پھر ہم سے نمرود سے کہا تم چاہو گے تمہارا ساتھ کسی اور کو سمجھیں گے بادشاہ بنا کے چھوٹے کو رکھا جائے، بیٹھالا جائے ہیں. تو ایسی اسے غصہ آ جا، ہم نے میرے مقابلے میں انہیں رکھ رکھا ہے یہ چھٹیوں کو، دیویوں دیوتاؤں کو، مورتیوں ذرا سی. تو غصہ آیا، ہم نے توڑ دیا. بولے اس سے پوچھو. بولے یہ تو بولتا ہی نہیں. یہ بولتا نہیں. ہاں. بولے اچھا. بولے سنتا ہوں. نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا. بولے پھر اس کی کوئی عبادت کر. تو یا ابتی لا تسمعو، اے میرے باپ جو سمجھے نہ سنتا ہو ہے، ولا یبصر جو نہ دیکھتا ہو، بلا یغنی عنک شیئا تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ نہ سن سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ بول سکتا، تو تم ایسے کی عبادت کرتے ہو. اب سب خاموش ہو گئے. اتنا بڑا دربار ہے، کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا. انہوں نے دیکھا ہمارے معبودوں کی سمجھے یہ حرکت ہو، سمجھے یہ ہماری دشا ہو گئی. اب انہوں نے سمجھا ایسے کوئی سخت عذاب دیا جائے. کیا عذاب دیا جائے؟ تو تجویز ہوئی انہیں آگ میں جلایا جائے. آگ میں جلایا جائے. ایک شخص نے یہ کہا، اس کا نام بتایا جاتا حیون تھا یا حمیزہ تھا یا حیون تھا اس کا نام. بہرحال کئی اس میں اختلاف ہے، مگر وہ بھی سمجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا. آج بھی زمین کے اندر وہ جل رہا. حدیث میں آیا
اسے زمین میں ایسے ہی دھسا دیا گیا۔ تو آپ کے لیے آگ کا انتظام کیا گیا، اور یہ آگ کوفہ کے قریب میں ایک بہت بڑے میدان میں لگائی گئی، جس میں کافی دنوں تک لکڑی اکٹھی کری گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا جو اس میں لکڑی دے گا اسے بہت ثواب ملے گا، اور جو اپنے معبودوں کی مدد ہے۔ دنیا تو یہ کہتا معبود ہماری مدد کرتے، یہ معبودوں کی مدد کر رہے ہیں بیچارے، ایسے سمجھے کمزور لوگ۔ بہرحال لوگوں نے بہت سمجھے، اس میں عورتوں نے طرح طرح کے کام کر کے اس میں لکڑیاں خرید کے ڈالیں۔ ایک پولیس کا بہت بڑا محکمہ لکڑی ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا، جو جنگل سے لکڑی لایا کرتا تھا۔ آدمی کام کرتا تھا، مزدوری تو کہتا یہ مزدوری گھر کے لیے ہے، یہ مزدوری آپ کے لیے ہے۔ اس طرح لکڑی اکٹھی کی جاتی تھی، بہت لکڑی اکٹھی کری گئی۔ فوج جو تھی اونٹ کو، گھوڑوں کو اور جانوروں کو لے جاتی، اس پر لکڑی لاد کے لاتی، مگر اونٹ لکڑی نہیں لاتے تو وہیں پھینک دیا کرتے تھے، گھوڑے بھی پھینک دیا کرتے تھے، گدھے بھی لکڑی پھینک دیا کرتے تھے۔ ہاں ایک ایسا جانور کھچڑ ہے جس نے لکڑی لادی، وہ لایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل ختم کر دی۔ اسے ایسا کر دیا، آپ جانتے کھچڑ کی نسل ہے نہیں، اس کی نسل ختم کر دی۔ گھوڑا نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجاہدین کی سواری بنا دیا ہے۔ دراز گوشت نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انبیاء علیہ السلام کی سواری بنا دیا۔ اونٹ نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریگستان کا سمجھے جہاز بنا دیا، شہنشاہ بنا دیا۔ تو یہ جن لوگوں نے سمجھے انبیاء علیہ السلام کی محبت میں یہ کام نہیں کیا، اللہ نے ان جانوروں کو بھی اچھے سمجھے رتبے عطا فرما دیے، اور جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ بہرحال یہ کافی دنوں تک لکڑی اکٹھی کری گئی کئی میل کے علاقے میں، اور 60 گز سے زیادہ اونچی۔ جب لکڑی اکٹھی ہو گئی تو اس میں 100 من سے زیادہ تیل گھی وغیرہ ڈالا گیا، اور ہر طرف سے آگ لگائی گئی۔ جب آگ لگائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا، اس میں ڈالیں۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا، 7 سال تک آپ قید رہے۔ پیروں میں بیڑیاں رہتی تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رہتی تھیں، گلے میں بہت بڑا لوہے کا کئی کوئنٹل کا توق پڑا رہتا تھا۔ اس طرح آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا، اور جب یہ ہوا تیار ہو گیا تو آپ کو لایا گیا۔ فرعون آیا، نمرود آیا بہت ہی قدوبر کے ساتھ میں، 5000 فوجی اس کے ساتھ میں تھے، جن کے بعد ہندی تلوار کے، ہندوستان کی تلوار بہت مشہور ہوتی تھی۔ دنیا میں 2 تلواریں زیادہ مشہور، ایک ہندی اور ایک یمنی۔ تو وہ ہندی 5000 تلواریں ہاتھ میں تھیں، 70000 فوج اس کے ادھر ادھر کھڑی تھی، کئی ہزار غلام ہاتھ میں خنجر لیے ادھر ادھر نمرود کے چل رہے تھے۔ جب نمرود آیا، آج انہوں نے آگ دیکھی، اس کے لیے ایک بہت بڑا مچان بنایا گیا آگ کو دیکھنے کا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، 2 شخص گئے ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آئے۔ جب لے کے آئے تو آپ کو دیکھا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں، ہاتھوں میں اور پیروں میں اور گلے میں توق وغیرہ اس طرح لے کے آئے۔ وہ آپ کو سمجھے آگ کے پاس لائے، کیسے آگ میں ڈالا جائے، کسی کی ہمت نہیں کہ آگ اتنی جل رہی تھی اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا، اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا تو وہ جل کے کباب بن جایا کرتا تھا۔ تو بہت یہ پریشان تھے سب لوگ، کیا ہونا چاہیے؟ تو اسی وقت میں شیخ نجدیوں کا سمجھے پیر آ گیا۔ نجدی کا پیر کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ خود سمجھے فیروز اللغات جو دیوبند کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر خود لکھا شیخ نجدی کا معنی ہے شیطان، اور یہی شیخ نجدی ندوہ میں آیا تھا مکہ شریف میں، جہاں سرکار کے قتل کی تجویزیں بنائی جا رہی تھی، اسی نے کہا ایسے ان کا قتل کرایا جائے۔ اور یہی شیخ نجدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جائے تو وہاں آیا تھا۔ تو معلوم ہوا جو ہمیشہ جو ہیں یہی چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو ختم کرا جائے، ان کے ذکر کو۔ یہ نجدی اور شیخ نجدی کا یہی سمجھے منشا۔ یہ آیا تم نے کیا بات ہے؟ نمرود سے کیا بولے تو کون ہے؟ کہا میں آپ کا خادم ہوں، 20 سال سے میں یہاں جنگل میں رہ رہا ہوں، میں نے بہت سال آپ کی خدمت کری ہے۔ کہ کیسے آیا؟ کہ میں نے سنا کہ آپ کی حکومت میں ایک شخص آپ کا باغی ہو گیا ہے، اسے آپ سزا دینا چاہتے ہیں، مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی سزا کیسے دی جائے، اسے میں بتانے آیا۔ بولے ہاں بتا۔
بولے دیکھو اس کے لیے منجنیق بنائی جائے. بولے منجنیق کیا ہوتی ہے؟ بولے ایسی ہوتی ہے، بڑے بڑے تختے لائے گئے، اور نے کہا ایسا لایا جائے، ایسا کرا جائے، پھر اسے جوڑا جائے. یہ تو وہ گوپن بنایا گیا، اور کیا اس میں رکھے سے پھینکا جائے. تو نے جب تیار کرائی تو ایک آدمی نے تیار کری جو اس وقت کا کاریگر تھا لکڑی کا. اس نے تیار کی تو اس میں ایک پتھر بہت بڑا رکھا، اور کیا پھینکو تو ایسے اٹھایا، وہ پتھر بہت دور گیا. تو لوگ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، بولے یہ تو بہت ہی اچھی نے ترکیب بنا دی. بولے بیچو تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال ہی نہیں پاتے. اب ٹھیک ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے. جبریل علیہ السلام جنت سے ریشمین کپڑے لے کے آئے اور آپ کے ہاتھ پیروں کو باندھا گیا. پہلے تو آپ کے ہاتھ پیروں کو باندھا، گھوڑے کے بال کاٹ کے اس کی رسی تیار کری. آپ نے ایسے قریب ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. پھر آپ کو باندھا گیا ریشم کی رسی سے، وہ رسیاں بھی ٹوٹ گئیں. پھر آپ کو باندھا گیا گائے کی کچی کھال کی رسی بنائی گئی، وہ بنا کے آپ اس سے جکڑا گیا، وہ رسی بھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد ہمیں پھر آپ کو زنجیر سے باندھا گیا. آپ نے ایسے اشارہ کیا، زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. اب نمرود بہت پریشان ہے، کیسے باندھا جائے؟ شیطان پھر آ گیا. تو شیطان نے کہا کیا بات ہے؟ بولے یہ بات ہے. بولے یہ تو بہت جلدی سمجھے کام ہو جائے گا. بولے کیا؟ بولے نے جس سے چاہو اس سے باندھ دو. بولے ایسا کیسے؟ بولے جس سے چاہو اس سے باندھ دو، صرف اتنا کہہ دو اس بندش سے جس سے باندھو کہ تجھے خلت ابراہیم کا واسطہ بندی رہنا. یہ اچھا کہ ہاں. بولے ان کا واسطہ دے دو. دیکھو شیطان کو بھی یہ ہے عقیدہ کہ نبی کے واسطے سے کوئی چیز ٹوٹتی نہیں، مگر دیوبند کو عقیدہ نہیں کہ نبی کے واسطے سے کوئی کام ہو جائے. دیوبندی شیطان کا بھی باپ ہے نہیں؟ یہ دیوبندی وہابی شیطان کا بھی باپ ہے. گرو گھنٹال ہے جو اس سے بھی آگے نکل گیا. اور اس نے کیا دوسری بات ایک یہ، تم نبی علیہ السلام کے بال سے نہ باندھو، اگر ایک بال سے بھی باندھو گے تو بال نہیں ٹوٹے گا. بولے کیوں؟ بولے نبی کے جسم سے جو چیز نکلی ہے لگی ہے وہ چیز اتنی مضبوط ہوتی دنیا کی کوئی چیز اسے کاٹ نہیں سکتی. دیکھا شیطان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا بال بھی دنیا میں سب سے طاقتور ہے، نہ اسے کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ اسے کوئی جلا سکتا ہے. مگر وہابی دیوبندی کا عقیدہ ایسا نہیں، وہ کہتا ان میں کوئی طاقت ہی نہیں. ارے کہتا نہیں، بولتا ہے. تو وہابی دیوبندی یہ شیطان کا بھی باپ ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ سمجھے پلٹی طرح نکل گیا. تو یہی ہوا. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح سے باندھ دیا گیا. تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ مرض کی مالک و مولا ہمیں اس طرح سے باندھ دیا گیا. ہمارے بندش یہ تو اللہ نے فرمایا تمہاری خلت کا واسطہ دیا گیا ہے تو تمہاری خلت ہی کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ کافر ہیں اور تمہاری خلت کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. یہی ہوا. آپ کو اس میں رکھا گیا منجنیق کے اندر، اور 10 آدمی پھینکنے کے لیے آئے کہ بہت بڑی وہ تھی. تب اس طرح سے تو ایک دم تمام فرشتے رونے لگے. آسمان زمین کے مالک و مولا، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا ظاہر میں اس وقت یہی ایک تھا، اب اسے بھی آگ میں ڈالتے رہے. زمین پہ تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے، تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھے تیرا چرچا کرنے والا نہیں ہے. تمام فرشتے رونے لگے. اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ گیا مالک و مولا اس کی مدد کری جائے، اگر تو حکم دے تو ہم اس کی مدد کے لیے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کسی کی مدد لینا نہیں چاہتا ہے، اگر تم چاہتے ہو مدد کرنے کے لیے چلی جاؤ، اگر تم سے وہ مدد چاہے تو اس کی مدد کر دو. تو ایک فرشتہ آیا ہوا کا، کہنے لگا اے ابراہیم آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہم ایک ایسی آندھی لائیں جیسی آندھی ہم قوم عاد پہ لائے تھے. تو سمجھو اس وقت ان کے جانور اونٹ بھینسیں وغیرہ گھوڑے سب اڑا لے گئے تھے، ہم ان کی ساری چیزیں اڑا لے گئے، اتنی بڑی ہم آندھی لائے تھے. آپ کہو تو ہم ایسی آندھی لائیں ان کے سارے مکان ہی سمجھے ختم کر دے، سب اڑ جائیں. آپ نے کہا نہیں، مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں، تم سے کوئی حاجت نہیں. دوسرا فرشتہ آیا، کہنے لگا اے ابراہیم آپ جانتے میں پانی کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے پانی پہ موکل کیا، اگر تم چاہو تو ہم اتنا بڑا سیلاب لائیں یا پورا شہر ہی ختم ہو جائے، آگ ختم ہو جائے. آپ نے کہا مجھے اس کی نہیں ضرورت ہے. تو ایک فرشتہ آیا، وہ کہنے لگا اے ابراہیم میں زمین کا موکل ہوں، زمین کا فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو زمین کو میں پلٹ دوں یا پورا شہر غرق ہو جائے، ختم ہو جائے. آپ نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس طرح بہت سے فرشتے آتے ہیں، آپ سبھی منع کرتے ہیں، آپ نے ہمیں کسی کی مدد کی نہیں ضرورت ہے. یہاں تک کہ آپ کو
جنین مرک کے پھینکا گیا، ڈالا گیا. آپ آنکھ کے قریب جا رہے تھے، اس سے نکل کے جب جبریل علیہ السلام راستے میں آئے اور جبریل علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ آپ نے کہا کوئی حاجت نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھی آپ نے کہا لا حاجت، تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں. تو آپ نے کہا پھر کس سے؟ رب تعالیٰ سے ہے، رب تعالیٰ سے. اگر رب سے ہے تو رب سے کہیے. تو آپ نے کہا علم ہی ہے بحالی، میرے حال کا سا علم ہے، بحسبی غیر من سوالی. آپ نے فرمایا مجھے میرا رب قاضی ہے، اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے. جب وہ جانتا اس سے میں سوال کیا کروں؟ تو جبریل نے کہا اچھا کہ ہاں. تو آپ نے کہا اے جبریل مجھے تمہاری مدد کی نہیں ضرورت ہے، کسی اور مدد کی نہیں ضرورت ہے. آپ نے سارے فرشتوں کی مدد کو منع کر دیا، ہوا کے فرشتے کی مدد کو منع کر دیا، پانی کے فرشتے کی مدد کو منع کر دیا، پہاڑ کا فرشتہ آیا بولے ان پہ ہم پہاڑ ڈال دیں، آپ نے منع کر دیا. سب کو منع کر دیا. آپ کے قریب پہنچ رہے ہیں، اگر آگ شولوں پہ ہے، بہت تیز ہے. اگر آپ نے اپنے اندر ذکر الہی کی آگ جلانا شروع کر دی، ذکر الہی اور کرنا شروع کر دیا. اب آپ کے سینے سے آگ ایسی نکلنے لگی گویا کہ سمجھے وہ آگ اس کے سامنے ماند پڑنے لگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ تو دیکھ رہی ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم نے میری محبت میں، میرے دین کے لیے، میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کسی کو مدد کو نہیں لیا. ان نے پانی کے فرشتے کی مدد کو سمجھے ٹھکرا دیا، ان نے جبل کے فرشتے کی مدد کو ٹھکرا دیا، ان نے ہوا کے فرشتے کی مدد کو ٹھکرا دیا، ان نے ارض کے فرشتے کی مدد کو ٹھکرا دیا، ان نے جبریل کی مدد کو منع کر دیا. ان نے اپنے دل کو سمجھے تمام کی مدد سے خالی کر لیا. اس کا دل خالص میرے لیے ہے. ان نے سب کچھ اپنا بدل دیا. تو اے آگ جب ابراہیم نے سب کچھ میرے لیے سمجھے قربان کر دیا اور سب بدل دیا، تو بھی اپنی عادت کو بدل دے. تیری عادت جو جلانے والی سے ختم کر دے، ٹھنڈی ہو جا. یا نار کوری برد و سلام علی ابراہیم، اتنا کہنا تھا ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی. کیسی ٹھنڈی ہوئی؟ سلامتی کے ساتھ. بتایا گیا جب اللہ نے فرمایا یا نارو کونی وردا، آگ ٹھنڈی ہو جا، تو دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی، پوری دنیا کی. اب جب کیا سمجھے سلامتی کے ساتھ علی ابراہیم، تو صرف وہ آگ ٹھنڈی رہی جو ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے. باقی ساری آگ پھر ویسی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اس میں کئی روز رہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ کا واقعہ ہے جو آپ نے اپنی جان کی قربانی دی، اور آپ نے اپنے مال کی بھی قربانی دی، اپنے بیٹی کی بھی قربانی دی. آپ بچپن سے ہی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے قرآن شریف میں 70 جگہ سے زیادہ یاد فرمایا. قرآن شریف میں آپ کا نام ابراہیم 70 جگہ آیا ہے، اور آپ کا ذکر قرآن شریف میں بہت جگہ آیا ہے. اور آپ 8 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں کے باپ ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے 8 کے علاوہ سب کے یہاں باپ ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اور بھی آپ کے سمجھے بہت سے القاب ہیں. اور ہمارے دین میں آپ کے دین کے بہت سے کام ہمارے دین کے اندر ہے. جو قربانی ہے یہ بھی انہی کی سنت ہے. حج میں جو ہے معاملات یہ بھی انہی کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کہ بہت سے مناسک جو ہیں ہمارے دین کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے دین کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے. وہ آج عرفات کا دن ہے. جو لوگ حاجی پہنچے ماشاء اللہ وہ جانتے، جیسے شریف بھائی ہیں، بابو بھائی ہیں، حنیف بھائی ہیں، جو بھی پہنچے انہوں نے دیکھا آج عرفات کا دن ہے نہیں ہے. اور کیا شان عرفات کے دن. عرفات کا دن یہ بھی سمجھے ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا دن عطا فرمائے. اس سے اچھا دن کیا ہوگا کہ آج اس دن اس میدان میں لاکھوں آدمی ہوگا، اور لاکھوں میں پتہ نہیں کتنے سمجھے اللہ کے ولی ہوں گے، کتنے غوث قطب ہوں گے، اور کتنے نبی ہوں گے. حدیث میں آیا سرکار فرماتے جب بھی میں حج کرنے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا، کبھی فلاں نبی کو دیکھتا، جبکہ سب وصال فرما چکے اور یہ سب سمجھے حج کرنے آتے. تو یہ آج بہت ہی اچھا دن ہے. اس لیے جو دعا ہو وہ دعا آپ لوگ مانگے، جو جائز اچھی دعا ہو، نیک دعا ہو. کہ آج عرفہ کا دن ہے اور بہت ہی اہم دن ہے. اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو پاک کر دیتا ہے اور سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. زمین پہ جہاں بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس دن کے صدقے میں ہم سب کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے، ہم سب کو اچھا کر دے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کو بار بار عرفات کا میدان و خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کی زیارت عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے 7 سال کی عمر سے تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور آپ آگ میں ڈالے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ کی 22 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی حضرت سارہ خاتون سے۔ یہ آپ کی چچا کی بیٹی تھیں، چچا کی بیٹی تھیں۔ آپ کے چچا بڑے چچا تھے حضرت ہاران، ان کی بیٹی تھیں۔ ان کی 17 سال کی عمر تھی اور آپ کی 22 سال کی عمر تھی، اور ان سے 36 سال عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کری۔ دعا مانگتے مانگتے جب آپ کی عمر 98 یا 99 سال کی ہوئی تو حضرت آپ کیا سمجھے اولاد ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی 114 سال کی عمر ہوئی تو دوسری اولاد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جو حضرت سارہ سے ہوئے۔ حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ حضرت حاجرہ جو تھیں حضرت سارہ کے لیے تحفے میں بادشاہ مصر نے دی تھیں۔ آپ جانتی ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا جو انہیں دی سمجھے وہ آپ کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کیا، وہ پریشان ہو کے پھر انہیں انہیں دے دیا۔ تو حضرت سارہ جو تھیں حضرت ہاران اکبر کی بیٹی تھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھیں، یعنی چچیری بہن تھی۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بھتیجی تھیں، یہ غلط ہے۔ وہ سمجھتے نہیں کیوں؟ تاریخ میں نام جو ہے وہ کئی جگہ آیا۔ آپ کے چچا کا بھی نام وہی تھا، اور آپ کے بڑے بھائی کا بھی نام وہی تھا، ان کا بھی نام حاران تھا۔ آپ کے چچا کا بھی نام حاران تھا، آپ کے مجلے بھائی کا نام تھا ناخور، اور آپ کے دادا کا بھی نام ناخور تھا۔ اصلی لوگ پہچان کر ہی نہیں پاتے ہیں کہ ناخور یہ کون سے ناخور ہیں، یہ کون سے حاران ہیں۔ ہاں، مفسرین جو ہیں اور محدثین جو ہیں اس میں یہ اسے پہچان کے لیے ایک میں لگاتے ہیں ہاران اکبر اور ایک میں لگاتے ہیں ہاران اصغر۔ جو آپ کے چچا ہیں ان کے نام میں ہاران اکبر لگاتے ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں ان کے نام میں اصغر لگاتے ہیں، چھوٹے ہاران۔ ایسے جب آپ کے دادا ہیں ان کے نام میں ناخور اکبر لگاتے ہیں، اور آپ کے جو چچا ہیں ان کے نام میں ناخور اصغر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت حاجرہ جو تھیں وہ انہیں تحفے میں دی گئیں، اور حضرت سارہ جو تھیں جن کے چچا کی بیٹی تھیں، اور حضرت لوط علیہ بعد میں ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 2 سال کی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 5 سال چھوٹی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام ان سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت سارہ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت سارہ جو تھیں وہ سوتیلی بہن بھی تھیں، پھوپھی بھی تھیں، کیونکہ لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ہاران اصغر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک شادی کری تھی، اس بیوی سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری شادی کری تھی اپنے چچا کے انتقال کے بعد میں جو ہاران اکبر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی سے شادی کری، یعنی اپنی چچی سے۔ ان کے ساتھ میں جو لڑکی آئی تھی ان لڑکی کا نام تھا سارہ خاتون۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام کی وہ سوتیلی بہن بھی ہوئی اور پھوپھی بھی بنی، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ چچیری بہن بھی ہوئی اور آپ کی بیوی ہوئی۔ اس لیے آپ نے مصر کے بادشاہ کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا ہی تم یہ میری بہن ہے، اس لحاظ سے آپ نے کہا تھا۔ اب وہ عزت پہ بھی حملے کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، اور حضرت حاجرہ جو تھیں وہ شاہ یمن کی بیٹی تھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ سمجھے انہیں قید کیا تھا، ایسا یہ غلط ہے۔ یہ مفسرین نے جن مفسرین نے لکھا انہوں نے غلط لکھا ہے، وہ سمجھ نہیں پائے اس تاریخ کو۔ وہ مفسرین وہ محدثین انہوں نے اس کی غلط تشریح کی، ایسا نہیں۔ یہ شاہ یمن کی بیٹی تھی، اور شاہ یمن جو قبیلہ بنی جرم کا بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھیں حضرت حاجرہ۔ اور حضرت حاجرہ جو تھیں وہ سعدون بادشاہ جو مصر کا تھا اس نے انہیں دیا تھا تحفے کے بطور میں۔ انہیں جب یہ اپنے گھر جا رہی تھی قافلے کے ساتھ میں تھیں، یہ بہت حسین و جمیل تھیں، خوبصورت دیکھ کے انہیں ان سے قافلے سے چھین لیا، پورے قافلے کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت سائرہ بہت خوبصورت تھی، دنیا میں سب سے زیادہ کوئی حسین ہوئی ہے یا ہیں تو حضرت سارہ ہیں، ان سے زیادہ کوئی حسین نہ پیدا ہوا نہ ہو، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں مفسرین وہ جنت کی حور تھیں سب سے زیادہ، اور انہی کے حسن کا
عکس جو تھا وہ حضرت یوسف میں تھا کہ حضرت یوسف حضرت سارہ کے پوتے ہیں. حضرت سارہ کے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے. حضرت یوسف کو جو حسن ملا تھا وہ حضرت سارہ سے ملا تھا. تو یہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں. اور سمجھے حضرت اسماعیل جو تھے وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل کی قربانی میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی، بعض کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی. ہمارا یہی سمجھے مسلک ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ کہا اور حدیث یہی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی آج دنیا میں مشہور ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اور جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. جو بھی صاحب نصاب سے چاہیے وہ قربانی کرے. بہت لوگ سمجھے اپنے باپ دادا کے نام سے قربانی کر دیتے. باپ دادا سے نام سے قربانی کرنا مستحب یا نفل ہے، مگر جو صاحب نصاب اس پہ واجب ہے وہ اپنے دادا کے نام، پردادا کے نام، کسی کے نام کرتا ہے تو چاہیے ایک حصہ اور لے، وہ خود اپنے نام کرے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے. قربانی میں بہت سی چیزیں دیکھنا چاہیے. ایک تو قربانی میں گوشت کی نیت نہ ہو کہ گوشت مجھے زیادہ مل جائے، کیونکہ قرآن شریف حدیث ماجہ جو گوشت کی نیت قربانی کرے گا اس کی قربانی صحیح نہیں. قرآن شریف میں 70ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، تمہارا خون، تمہاری ہڈی نہیں پہنچتی، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. اچھی نیت سے قربانی کرو. جلدی بتایا گیا جو گوشت کی نیت سے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں. اس لیے جتنے بھی لوگ قربانی کے جانور میں بڑے میں شریک ہوں سب کی اچھی نیت ہو کہ سمجھے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے قرآن شریف میں یہی بتایا گیا اے محبوب فرما دو میری نماز میں میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، گوشت وغیرہ کے لیے نہیں ہے. اور ایک سب سے اہم بات ایک یہ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی بھول ہے، جہاں چاہا وہاں حصہ لے لیا، اس میں صلح کلی شامل ہو گیا، بہابی، رابطی، قادیانی، نیچڑی وغیرہ. ایسی قربانی نہیں، بلکہ اگر کسی صحیح آدمی نے اسے ذبح نہیں کیا تو وہ گوشتی حرام ہو گیا. جیسے بہابی دیوبندی کا ذبیحہ حرام ہے، اس کا کھانا ایسا جیسے مردار کا کھانا ہے. اب ایسے کے ساتھ میں قربانی کا حصہ لینا جس میں صلح کلی شامل ہو تو وہ قربانی نہیں بلکہ وہ حرام ہے. اب اس پہ قربانی واجب رہے گی. لہٰذا اس بات کو پوری دنیا میں اعلان کے ساتھ کہہ دو، میں کہہ رہا یہ فقیر قادری کہہ رہا ہے جتنی بھی ایسی قربانی ہو رہی وہ قربانی صحیح نہیں ہو رہی، سب حرام ہو رہا ہے. وہ سب گنہگار ہیں اور جن نے اب تک کری ہیں انہیں چاہیے وہ سمجھے اس قربانی کے بدلے میں دوسرا سمجھے صدقہ کریں. قربانی کی قضا تو ہے نہیں اس کی، یہی اس کا صدقہ کریں وہ قربانی نہیں. اس لیے جب بھی قربانی کرو تو دیکھ لو جب حصہ لو گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں تو اس میں سب سنی صحیح ہونا چاہیے. اگر کوئی صلح کلی ہے تو قربانی نہیں. وہابی دیوبندی تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. اور جب قربانی ہو تو کسی صحیح آدمی سے ذبح کرواؤ، یا سنی ہو سمجھے، مولوی نہیں تو سمجھے کوئی بھی ایسا ہے جو قربانی کرنا جانتا ہے وہ ذبح کرے. کسی ایسے ویسے سے ذبح بھی مت کرواؤ کہ سمجھے کوئی سمجھے 4 نسیں کاٹ دیتا ہے، کوئی 3 کاٹ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں جگہ جو ہی کٹنا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے. بہرحال سمجھے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی وہابی دیوبندی شریک نہ ہو. یہ اعلان کر دو اچھی طریقے سے. اور جن نے ایسی قربانی کری ان کی قربانی نہیں، ان سب پہ صدقہ واجب ہے، ضروری ہے. وہ ان سب بھی سمجھے جو قربانی کری وہ قربانی نہیں، ان کا سمجھے بدلہ ادا کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچائے. کل عید کا دن ہے انشاءاللہ تعالی. جی